بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی تعلیمات وائز۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ولی اللہ کی زبان کی تاثیر اور ولی اللہ کی 5 نصیحتیں جس کی وجہ سے گناہ انسان پر اثر نہیں کرتا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی کی زبان کی تاثیر۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں جو مجھے گناہوں کو چھوڑنے میں مددگار ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 5 باتوں کو اپنا لو تو وہ گناہ تمہیں کوئی نقصان نہ دے گا اور ان کی لذت ختم ہو جائے گی۔ اس نے امائدگی کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا رزق مت کھاؤ۔ وہ نوجوان بولا، پھر میں کھاؤں گا کہاں سے؟ کیونکہ دنیا میں تو ہر شے اللہ عز و جل کی عطا کردہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم رب تعالیٰ کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، اور کہا، دوسری بات بیان فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرنے لگو تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگا، یہ تو پہلی بات سے بھی مشکل ہے کہ مشرق سے مغرب تک اللہ عز و جل ہی کی ملکیت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تو کیا یہ مناسب ہے کہ جس کا رزق کھاؤ یا جس کے ملک میں رہو اس کی نافرمانی بھی کرو؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، تیسری بات بیان فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے ارشاد فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جل تو ہر بات کا جاننے والا ہے، کوئی اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تو کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کی ملکیت میں بھی رہو اور پھر اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی بھی کرو؟ نوجوان نے کہا، نہیں۔ چوتھی بات بیان فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے تشریف لائیں تو ان سے کہنا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں تاکہ میں توبہ کر کے چند اچھے اعمال کر لوں۔ اس نے کہا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس مطالبے کو مان لے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم جانتے ہو کہ موت یقینی ہے اور اس سے بچنا ناممکن نہیں ہے تو چھٹکارے کی توقع کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کی، 5ویں بات ارشاد فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 5ویں بات یہ ہے کہ جب زبانیہ آئے یعنی عذاب کا فرشتہ آئے اور تجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے تو مت جانا۔ اس نے عرض کی، وہ نہیں مانے گا اور نہ مجھے چھوڑیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر تم نجات کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے حکمت برے ملفوظات سن کر
وہ نوجوان پکار اٹھا، مجھے یہ نصیحت کافی ہے، اب میں اللہ عز و جل سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان مرتے دم تک عبادت میں مشغول رہا۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔